أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے ہر طرح کی نعمتوں کا بندوبست کیا ہے. ہر وہ نعمت کہ جس کی اس انسان کو ضرورت تھی اللہ تعالی نے وہ نعمت اسے عطا کر دی. اس کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اور کتنی ہی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن سے ہم مستفید ہو رہے ہیں لیکن ان نعمتوں کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی ہم ان نعمتوں پر اپنے رب کے شکر گزار ہیں. نعمتوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے ان نعمتوں سے مستفید ہونے کے بھی سارے بندوبست کیے ہیں. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے انتہائی زیادہ باعث راحت اور سکون ہے. ان نعمتوں سے انسان کو انتہائی زیادہ سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا ذکر ہم کرتے ہیں، اور وہ نعمت ایک گھر کی صورت میں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے. یہ گھر ایک بہت بڑی نعمت ہے، جیسا بھی ہے، جس قسم کا بھی ہے. اگر گھر ہے، گھر کی صورت اختیار کر گیا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت باعث سکون، باعث اطمینان اور باعث راحت ہے. یہ سکینت کا کام بھی دیتی ہے اور امن کا کام بھی دیتی ہے، خوف سے بھی بے پرواہ کر دیتی ہے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خاص طور پر کیا. سورۃ النحل میں جہاں دیگر کئی نعمتیں بیان کی، وہاں فرمایا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم.
فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے گھر بنا دیے۔ وہاں کیا ہوتا ہے کہ ان گھروں میں تم سکون و اطمینان حاصل کرتے ہو۔ کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس بات پر غور کیا ہو کہ یہ گھر باعث سکون و اطمینان ہے۔ اس نعمت کو یاد کرے انسان تو ہر وقت اسی کا ہی شکر گزار اور اسی کی شکر گزاری کرتا ہے۔ حالات اور وقت کے ساتھ ساتھ گھروں کی صورتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، انداز تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن گھر بہرحال باعث اطمینان اور سکون ہے۔ یہ سکینت کی جگہ ہے، یہاں انسان سکون سے رہ سکتا ہے۔ اس دور میں جو گھر بنائے جاتے تھے ان میں سے ایک کی مثال اللہ تعالی نے دی کہ تم ان گھروں کو اپنے جانوروں کی کھالوں سے بناتے ہو، چمڑے سے، کہ ان چمڑوں کو تم وہ صورت دیتے ہو کہ ایک خیمے کی صورت میں اور ایک گھر کی صورت میں تم اسے تبدیل کرتے ہو، اور یہ گھروں کی وہ صورت ہے جو انتہائی ہلکی پھلکی ہے۔ تستخفونها یوم ذعنکم و یوم اقامتکم، جب تم سفر میں ہوتے ہو، راستوں میں ہوتے ہو یا کہیں بھی، تو یہ تمہارے لیے جب تم کوچ کرتے ہو، روانگی اختیار کرتے ہو تب بھی، اور جب تم کہیں ٹھہرتے ہو تب بھی یہ گھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے اور اس کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا ہے۔ اس گھر کی ایک حکمت پر ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو باعث سکون بنایا ہے، تمہارے لیے اس میں سکون رکھا ہے، اور یہ سکون اگر آپ کے پاس آ جائے تو زندگی بڑی اطمینان بخش ہو سکتی ہے۔ انسان کے سکون اور راحت کے لیے اللہ تعالی نے اور بھی کئی بندوبست کیے ہیں، لیکن وہ سارے بندوبست، ان ساری نعمتوں کا سکون اسی ایک نعمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس ایک نعمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ نعمت ہے تو بقیہ نعمتوں کا سکون بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، کہ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات بنائی، دن بنائے، راتوں میں تم سکون حاصل کرتے ہو اور دن میں تم رزق تلاش کرتے ہو۔ یہ رات جہاں بھی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا وہاں ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ راتیں تمہارے لیے اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم اس میں راحت اور سکون حاصل کر سکو۔ یہ اندھیرا چھا جائے اور پھر اس کے بعد جو رات کا سکون ہے، رات کا جو آرام ہے، وہ دن میں نہیں ہے، اور یہ رات اسی لیے بنائی کہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ سوچئے اگر کوئی شخص بے گھر ہو تو وہ رات کو یہ سکون کیسے حاصل کر سکتا ہے اگر اس کے پاس گھر نہیں ہے؟ یہ گھر ہے تو اس رات کا، اس نعمت کا سکون بھی اسے حاصل ہوگا، اور اگر اس کے پاس گھر نہیں ہے، بے گھر ہے، بازاروں میں ہے، ہوٹلوں میں ہے، راستوں میں ہے، جنگلوں میں ہے، تو پھر یہ رات اس کے لیے باعث سکون نہیں ہوتی۔
اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السفر قطعۃ من العذاب، انسان جب سفر میں نکلتا ہے، یہ سفر میں ہو تو یہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو اس کو روک دیتا ہے کھانے سے، جو اس کو روک دیتا ہے پینے سے، جو اس کو روک دیتا ہے آرام کرنے سے، نیند کرنے سے۔ سفر جو ہے وہ باعث مشقت ہوتا ہے، کیونکہ انسان گھر سے دور ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہیں کھانے پینے اور نیند سے روک دیتا ہے، اور جب تم اپنی حاجت پوری کر لو، اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ، تو جلدی کرو واپس اپنے گھر میں آنے کی، جلد از جلد واپس اپنے گھر میں آ جاؤ، اس لیے کہ جو سکون اور راحت گھر میں ہے وہ کہیں اور انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالی نے ایک اور نعمت کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، پہلے فرمایا کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ ذات کہ جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، پھر وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی میں سے اس نے تمہارے لیے بیویاں بنا دی۔ کیوں بنا دی؟ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو ان سے، اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو۔ یہ سکون بھی انسان کو تب ملے گا جب اس کے پاس رہنے کا ٹھکانہ ہوگا، یہ سکون بھی اسے تب حاصل ہوگا۔ غرض یہ کہ یہ گھر انسان کے لیے باعث راحت اور سکون ہے، اور دیگر تمام نعمتوں سے متمتع ہونے کے لیے یہ گھر اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیے، اور اس نعمت پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ گھر انسان کے لیے فتنوں سے بچاؤ کا سبب بھی ہے، یہ گھر انسان کے لیے دشمن سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ خوف و خطر کے حالات میں انسان جب اپنے گھر میں داخل ہو جائے تو یہ سکون حاصل کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس پر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے باعث سکون اور باعث اطمینان بنایا، اور کس طرح بنایا، کیسا اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بندوبست کیا، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے حرمت کے متعلق خصوصی طور پر احکام بیان کر دیا۔ اندازہ کیجیے کہ ایک انسان اپنے گھر میں راحت اور سکون سے اور اطمینان بخش زندگی گزار سکے، اس کے لیے یہ گھر مہیا کیا، اور اس گھر کے لیے احکام خصوصی طور پر بیان کیے۔ کیوں کر دیے؟ تاکہ میرا یہ بندہ اطمینان اور سکون سے اپنے گھر میں رہ سکے۔ یہ اس کی حرمت ہے، اس کا اندازہ لگائیے۔ فرمایا رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، یہ بندوبست اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ اے ایمان والو، کسی کے گھر کے اندر داخل نہ ہو، کسی دوسروں کے گھر کے اندر تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ تم اجازت لو، تم ان کو بتاؤ کہ ہم آ رہے ہیں۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور ان کے گھر والوں کو تم سلام کرو تاکہ ان کو تمہارے بارے میں پتہ چل جائے۔ گھر ہے، انسان بیٹھا ہے، اطمینان سے ہے، کسی بھی حالت میں ہے، وہ بے پرواہ ہے کہ اس کے گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا،
اور کسی دوسرے کو یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ داخل ہو. کوئی جانا چاہتا ہے تو اجازت لے کر جائے گا. مومن انسان وہ مطمئن ہوتا ہے اور اسے پتا ہے کہ کسی کے گھر کے اندر ہمیں داخل نہیں ہونا، اور جو گھر کا رہنے والا ہے مکین ہے اسے بھی یہ اطمینان حاصل ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ اس کے احکام، اس کے حرمت کے بارے میں اللہ خود یہ باتیں بیان کر رہا ہے. غور کیجئے کہ اس کے لیے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کس قدر اطمینان اور راحت کا بندوبست کیا ہے. اپنے گھر میں انسان کس حال میں ہے، کس طرح ہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اپنے گھر میں وہ اٹھتا بیٹھتا اپنے معاملات کو انجام دیتا ہے. اس کو یہ اطمینان ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی قوم کے گھر میں، ان کے گھروں میں بلا اجازت اگر نگاہ بھی ڈالتا ہے، جھانکتا ہے، یہ بندوبست اللہ تعالیٰ کر رہا ہے ہمارے لیے. انتہائی اطمینان کے ساتھ تم اپنے گھروں میں رہو. فرمایا کسی کو اجازت نہیں کہ وہ دوسرے کے گھروں کے اندر نگاہ ڈالے. اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکتا ہے، گھر والا اگر کسی ڈنڈے سے یا کسی چیز سے اس کی آنکھ کو پھوڑ دیتا ہے، اس کی آنکھ کو ضائع کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، نہ اس پر کوئی دیت ہے، نہ اس پر کوئی قصاص ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم. اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا. بڑے اطمینان سے رہو، یہ تمہارے لیے باعث سکون، باعث اطمینان، باعث راحت، باعث امن. کسی کو یہ اجازت نہیں دی. یہاں تک کہ اگر اجازت بھی لے رہے ہو، اجازت بھی لے رہے ہو تو دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر تم نے اجازت نہیں لینی، بلکہ دروازے کے دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہو تاکہ گھر والوں پر تمہاری نگاہ نہ پڑے، گھر والوں پر تمہاری نگاہ نہ پڑے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. آپ نے یہ ادب سکھایا. اندازہ کیجئے کہ اس کے لیے اللہ تعالی نے کیسا بندوبست کیا ہے، اپنے بندوں کے لیے کیسا اہتمام ہے. کسی کو یہ اجازت نہیں. یہاں تک کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی دوسرے کے پاس جانے کے لیے ادب کا تقاضا یہی ہے کہ دوسرے کمرے میں بھی جاتے ہوئے چاہے آپ کے اپنے ہی کیوں نہ ہو، ان سے بھی اجازت طلب کریں، ان کو بھی بتائیں، ان کو بھی متنبہ کریں، اور پھر اس کے بعد گھر کے اندر داخل. ان آداب کو بہت سے لوگ بالکل سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور اس بات سے مطمئن ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خصوصی بندوبست کیا گیا ہے. جب گھر میں آ گئے، یہاں راحت اور سکون نہیں تو پھر کہاں ہوگا؟ ٹھیک ہے، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو باعث راحت اور سکون بنایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری خواتین کے لیے بھی اس کو باعث راحت اور سکون بنایا ہے. ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی، ہماری بیویوں کے لیے بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے باعث راحت اور سکون بنایا ہے. آئیے اس طرح بھی نگاہ ڈال لیں کہ کیا ہمارے گھر والے، ہمارے بیوی بچے، ہماری مائیں اور ہماری بہنیں، کیا ان کو یہ اطمینان اور سکون حاصل ہے کہ نہیں؟ یہ بہت بڑی بے ادبی اور بہت بڑا یہ اللہ کی نعمت کا کفر ہے کہ ہم اپنے لیے تو اس کو باعث راحت اور سکون سمجھیں اور اپنے گھر والوں کو اس کے لیے باعث راحت اور باعث سکون نہ بنائیں. جس طرح بہت سے لوگ، ان کی عادت ہوتی ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے یا اپنے بہن بھائیوں کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے وہ یہ اپنا حق سمجھتے ہیں
کہ اچانک اپنے گھر والوں پر داخل ہو کر اپنی بیوی کے بارے میں یہ معلومات حاصل کریں کہ وہ کیا کر رہی ہے اور کس طرح رہ رہی ہے۔ اگر آپ کا طریقہ واردات یہی ہے تو آپ کی بیوی کے لیے وہ گھر کیسے باعث راحت اور باعث سکون ہو سکتا ہے؟ اسے تو ہر وقت ایک خوف اور ایک دھڑکا لگا رہے گا کہ کب اچانک اس کا شوہر اس کے گھر میں داخل ہو جائے اور نہ جانے اس کو کس حال میں دیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم دی کہ تم سفر سے جب واپس آؤ، تمہاری بیوی صرف گھر میں رہتی ہے، اپنی بیوی کے پاس بھی تم نے جانا ہے تو رات کے وقت تمہیں اپنے گھر میں نہیں جانا، الا یہ کہ تم اجازت دے دو، یہ اجازت ہو جائے۔ اب موجودہ دور میں اطلاع ہوتی ہے، ایک لمبے سفر سے انسان واپس آ رہا ہے، کب اس نے اپنے گھر میں داخل ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اچانک تمہیں اپنے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو کسی ایسے حال میں دیکھو جو تمہیں ناپسند ہو، جو تمہیں ناپسند ہو، پراگندہ بال ہو، کیسی صورت میں ہو کہ تمہارا دل جو ہے وہ اس کو اچھا محسوس نہ کرے، کس حال میں، تو ان کو اطلاع دے کر گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ دور جاہلیت میں لوگ گھروں کی پچھلی دیواروں سے پھلانگ کر اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس بات سے بھی منع کر دیا، وہ اسے باعث ثواب بھی سمجھتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سب کے لیے ہے اور اسے باعث سکون اور باعث راحت ہونا چاہیے، یہ باعث امن ہونی چاہیے، لیسکن الیہا، تاکہ یہاں تم سکون حاصل کرو۔ جس طرح مردوں کا یہ حق ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر سکون حاصل کریں، اور وہ یہ سکون تب حاصل کر سکتی ہیں کہ جب مرد حضرات یا ان کے شوہر اس بات کا اہتمام کریں اور اس بات کا خیال کریں۔ بلا اجازت، بالکل اچانک اور ایک دم ان پر داخل ہونا، ان کے پاس چلے جانا، یہ باعث کوئی بہتر چیز نہیں، باعث خیر نہیں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب گھر کے قریب آتے، گھر میں داخل ہونے لگتے، پہلے اچھی طرح اونچی آواز میں کھانستے، پھر اس کے بعد تھوکتے جیسے کوئی تھوک رہا ہے، آواز آ جائے، متنبع کر دیتے، اور پھر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں داخل ہوتے، اس وجہ سے کہ شاید اپنی بیوی کو کسی ایسی حالت میں پائیں کہ جو ان کو ناپسند ہو، ان کو ناپسند ہو۔ بہت سے لوگ تجسس اور پھر اس طرح کے معاملات کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گھر والوں کے لیے، خواتین کے لیے، ان کا گھر باعث راحت اور سکون نہیں ہوتا۔ جہاں ایک مرد اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے، ضروری ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی اسی بات کو پسند کرے، اور یہ گھر ان کے لیے باعث راحت تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ بھی ان آداب کا بھرپور طریقے سے خیال رکھیں۔ کسی دوسرے کے لیے وہ چیز کو پسند کرنا جو خود ناپسند ہو، ایک بات اپنے لیے تم ناپسند کرو اور اپنے گھر والوں کے لیے اسے پسند کرو، یہ ناممکن۔ گھر کا سکون، امن تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری ہے، اور یہ اس نعمت کو چھیننا ہے اپنے گھر والوں سے۔ اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ شریعت نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، کہنے لگا کہ میں اپنے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں، وہ میری ماں ہے، کیا میں اپنی ماں کے پاس بھی جانے کے لیے اس سے اجازت طلب کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم اجازت طلب کر کے اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ کہنے لگا میری ماں ہے اور میں ہی ان کا خیال رکھتا ہوں اور میں ہی ان کی خدمت کرتا ہوں، بھلا میں بھی جو ہے وہ اجازت لے کر جاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، تم بھی جو ہے وہ اسے اجازت لے کر جاؤ۔ اس نے پھر کہا، تیسری دفعہ کہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے اس طرح سمجھایا کہ دیکھو، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنی ماں کے پاس اس حال میں جاؤ کہ جب اس کے جسم سے کپڑا اٹھا ہوا ہو؟
کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ تو اپنی ماں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ کم از کم اجازت دے کر، اجازت لے کر، ان کو متنبہ کر کے، اطلاع کر کے، بتا کر پھر تمہیں گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ اور کیا ہی خوب اسوہ اور عبداللہ بن مسعود کا کہ انہوں نے اس پر عمل کس انداز میں کیا کہ جب بھی گھر میں داخل ہونے لگتے پہلے خوب بلند آواز سے کھانستے، تھوکتے، پھر اس کے بعد کہ گھر والوں کو اطلاع ہو جائے پھر گھر میں داخل ہو جاؤ، پھر گھر میں داخل ہو جاؤ۔ اگر اس طرح کے ان آداب کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں گے تو پھر یہ گھر ہمارے لیے باعث راحت، باعث اطمینان اور باعث سکون ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر ہم اس کے شکر گزار ہو سکتے ہیں، اس کی خوب شکر گزاری کرنا چاہیے۔ بلا شبہ اس نے تو یہ نعمت عطا کر دی، لیکن ہم نے خود اس نعمت کی ناقدری کر کے اس گھر کو اور سکون کا باعث نہیں بنایا، بلکہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے، بدگمانیاں، غیبتیں اور پھر اس قسم کی چیزیں پیدا کر کے اپنے امن اور اپنے سکون کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے متمتع ہونے کے لیے کہ یہ گھر جیسی نعمت عطا کی، اس کی حرمت اور اس کے متعلق خصوصی احکام نازل کیے۔ یہ تو چند ایک کی طرف میں نے صرف اشارہ کیا، بس اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر شروع میں ہم نے جو آیات سورۃ الحشر کی آپ کے سامنے پڑھی، اس کی دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں یہ سمجھایا کہ لوگوں اس گھر کی قدردانی کرو، اور یہ گھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر کہ جو اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور تھا اور اتنے مالدار تھے، اتنے جری اور بہادر اور اسلحوں سے لیس کہ جن کے بارے میں مسلمانوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، کبھی گمان بھی نہیں ہوا تھا کہ اس قبیلے کو ہم فتح کریں گے اور ان کے قلعوں پر ہمارا راج ہوگا اور ہم انہیں حاصل کر سکیں گے۔ اور ان کو بھی اتنا گمان تھا، اتنا گھمنڈ تھا کہ وہ یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اتنا اسلحہ انہوں نے جمع کر رکھا تھا کہ اگر کوئی بھی ان پر حملہ آور ہو تو وہ ان کو نیست و نابود کرے۔ شروع میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان کیا کہ ہم آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، نہ مانے، لیکن اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے اور جب ان کا محاصرہ کر لیا تو پھر اس کے بعد ان کی کیفیت کیا ہوئی، اللہ رب العالمین نے سورۃ الحشر کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا۔ یہ قبیلہ بنو نذیر، انہوں نے صلح بھی نہیں کی، یہ کسی چیز پر راضی نہ ہوئے، اس لیے کہ انہیں بڑا گھمنڈ تھا ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونہم من اللہ۔ ان کا یہ گمان ہی نہیں تھا کہ کوئی ہمیں یہاں سے نکال سکتا ہے، کوئی ہم پر فتح حاصل کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا، اور ان کا سوچنا تو اپنی جگہ، مسلمانوں نے بھی کبھی یہ گمان نہیں کیا تھا۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ۔ وہ تو بڑے مضبوط بن کر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ بھی ہم تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا، اللہ رب العالمین وہاں سے ان کے پاس پہنچ گیا۔
وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کام کیا کہ باوجود طاقتوں کے، قوتوں کے، اسلحوں کے، اللہ تعالیٰ نے ایک کام کیا کہ ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ ان کے دلوں پر حاوی ہو گیا، اور جب یہ کیفیت ہوئی، ایسا خوف طاری ہو گیا ان پر، اپنے گھروں میں رہتے ہوئے، اس گھر میں رہتے ہوئے ان کا سکون برباد ہو گیا، اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے، اور پھر بالآخر انہوں نے یہ معاہدہ کیا، یہ بات طے کر لی مسلمانوں کے ساتھ، یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، یہ معاہدہ کر پا گئے، طے کر لیا، کہنے لگے کہ صرف ہماری جان بخشی کر دی جائے، ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہمیں معاف کر دیا جائے، اس شرط پر کہ ہم یہ سب کچھ یہاں پر چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہیں، ہمارے یہ گھر بار یہ جو ہے وہ یہیں رہیں، صرف ہمیں نکلنے کی اجازت دی جائے، اور ہم اپنے گھر میں سے جو سامان ہے، جو سواریوں پر لاد سکتے ہیں، اس سامان کو لاد کر ہمیں لے جانے کی اجازت دی جائے، اسلحہ تک بھی ان کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، اللہ وہ منظر یاد دلاتا ہے کہ جب اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے وہ برباد کر رہے تھے اور توڑ رہے تھے، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری۔ ان سے پوچھئے ان کا حال کہ جب اس انسان کے دل پر کیا بیتے گی کہ جس گھر کو بڑے ہی شوق اور ذوق کے ساتھ اور بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ اس نے بنایا ہو، اور پھر اپنے ہی ہاتھ سے اسے توڑنا اور پھوڑنا پڑے اور اسے اکھاڑنا پڑے۔ ایک طرف وہ اپنے سامان کو اٹھا کر لے جانے کے لیے اپنے گھروں کو توڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف مسلمان بھی جو ہے وہ ان کے گھروں کو، اس کے قلعے کو، اس کی دیواروں کو مسمار کر رہے ہیں تاکہ راستہ بن جائے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دیکھنے والوں عبرت حاصل کرو۔ تو اللہ جب چاہتا ہے کس انداز میں کس کو بے گھر بھی کر دیتا ہے، تم اس کی قدر دانی نہیں کرتے، اس کی قدر کرو، اور یہ تمہارے لیے باعث راحت، باعث سکون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اسے نعمت سمجھو اور اس کی شکر گزاری کرو۔ یہ نعمت تمہارے لیے تب ہو سکتی ہے کہ جب تم اس گھر کے تقاضوں کو پورا کرو، اس کی حرمت، اس کے قواعد و ضوابط، اصول اور قانون جو اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں رہنے کے لیے مقرر کیے ہیں، تاکہ ان کی وجہ سے تمہیں سکون حاصل ہو، ان کی پاسداری کرو اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو۔ اس پر جتنا اس کا شکر ادا کرو یہ کم ہے۔ یہ گرمی، سردی، برسات، ہر قسم کی بارش اور ہر قسم کے طوفانوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، جیسا بھی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے، جو بھی اللہ نے دیا ہے، لیکن ہے باعث راحت، باعث سکون۔ کبھی اس خوف زدہ حالات میں یا ان بارشوں میں، ان طوفانوں اور سیلابوں میں بھی جب تم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہو تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہیں سکون دیا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان لمبے چوڑے سفر سے یا ان مختلف قسم کے حالات سے گزرتا ہوا جب وہ اپنے گھر میں پہنچتا ہے، اسے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سفر میں اسے، راستوں میں اسے کتنی ہی اچھی رہائش کیوں نہ مل جائے، لیکن جو اطمینان، جو سکون اسے اپنے گھر میں حاصل ہوتا ہے وہ کہیں اور حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو اطمینان اور سکون اپنے بیوی بچوں کے پاس انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ہو سکتا۔ بالآخر انسان جہاں مرضی منہ مار لے، جہاں مرضی چلا جائے، بالآخر لوٹ کر اپنے گھر کی طرف ہی آتا ہے، یہیں اسے راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ اطمینان، سکون اور راحت اور پھر قلبی اطمینان یہ صرف آپ کو گھر پہ ملتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور اس نعمت کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اس نعمت کے تقاضے کیا ہیں اور یہ باعث سکون اور باعث راحت کیسے ہو سکتا ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں ہم مزید آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یاد رکھیے گا، وہ گھر نعمت نہیں ہو سکتا، وہ گھر نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر سکون نہ ہو، اور اس سکون کے لیے جو قواعد و ضوابط اور جو حرمتیں اور جو باتیں اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں ان پر عمل کر کے ہی مل سکتا ہے۔ اگر ان سے ہم اعراض کریں گے،
تو پھر یہ گھر باعث سکون نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما علینا۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔